آج ایک تو بلاول صاحب نے بات کی کہ سیاسی جماعت پہ پابندی کے حق میں ہم نہیں ہیں، دوسرا پی ٹی آئی سے متعلق جو خبر ہے کہ قومی کنونشن پولیٹیکل ڈائلاگ پھر سے انیشیٹ کرنے کے لیے وہ بلانا چاہتے ہیں، اور اس کنونشن میں پھر آپ مسلم لیگ نون کو دعوت نہیں دینا چاہتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اٹ سیلف یہ معاملہ ایک متنازعہ بھی ہو جائے گا؟ اور یہ پولیٹیکل ڈائلاگ کیسے ہوگا کہ جب ایک جماعت کو، بڑی جماعت کو آپ نہیں بلا رہے ہیں؟ ارشاد صاحب آپ کمنٹ کیجئے گا۔ شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ جی ارشاد صاحب۔ دیکھیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کانفرنس بلا رہے ہیں، قومی کانفرنس، اور ڈائلاگ کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تو مستحسن بات ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے، خاص طور پر جب وہ ابتلا کا شکار ہو۔ ابھی چند روز ہی پہلے جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک قومی جرگہ بلایا، اور جس میں ساری جماعتوں کو دعوت دی۔ اس میں مسلم لیگ بھی شامل تھی، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، جے یو آئی بھی شامل تھی، اس کی سب نے تحسین کی کہ چونکہ کے پی کے میں دہشت گردی جو ہے ایک قومی مسئلہ ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام شہریوں کا مسئلہ ہے، تو اس لیے سارے سٹیک ہولڈر مل بیٹھے۔ اب اس ملک میں جو ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے، اس سے نکلنا بھی تمام جماعتوں کی ذمہ داری ہے، اور تمام کے فائدے میں بھی ہے، سیاسی جماعتوں کے، ملک کے فائدے میں بھی ہے، قوم کے فائدے میں بھی ہے۔ تو اگر آپ ایک ایسی جماعت کو جو برسر اقتدار ہے، جس کے پاس اختیار ہے، جو اس ڈیڈ لاک کے خاتمے میں اور ڈائلاگ کا راستہ کھولنے میں ایک اہم پل نہ صحیح کردار ادا کر سکتی ہے، اس کو آپ اگنور کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی تو حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ آپ بلائیں، اور وہ اگر نہ آنا چاہیں یا نہ آئیں تو آپ یہ کہیں کہ دیکھیں جی یہ قومی ایک مفاہمت کا ایجنڈا ہے، اور اس سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دے کر، وزیر اعظم نے اور ایاز صادق صاحب نے ایک پوائنٹ سکور کیا ہے اپنا ہاتھ کہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات اور یہ نہیں چاہتے مذاکرات سیاسی جماعتوں سے۔ تو اب آپ ڈائلاگ پر آ گئے ہیں اور سیاسی جماعتوں سے ہی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سب سے دروازہ آپ کھولیں، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ بہتر ہے، نہیں ہوگا تو وہ خود عوام کو جواب ہوگا۔ تو میرے خیال ہے اس پہ پی ٹی آئی کی قیادت کو دوبارہ سوچنا چاہیے اور سب کو دعوت دینی چاہیے، اور چونکہ یہ آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، تو اس میں تو بالکل ضروری ہے اب اعتراضات کریں کہ جی وہ تو فسطائیت کر رہے ہیں، غیر جمہوری رویے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہوں گے اگر جی ایگزیکٹلی یہی سوال ہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب، اگر آپ مسلم لیگ نون کو دعوت نہیں دیتے اس قومی کنونشن میں، ایک تو ذرا اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، اور دوسرا مسلم لیگ نون کو دعوت دیے بغیر پولیٹیکل ڈائلاگ کیسے انیشیٹ ہوگا، اور کیا یہ محض پھر ایک گیلری کے ساتھ کھیلنے کا انیشیٹو نہیں بن جاتا آپ کی یہ کانفرنس یا کنونشن؟ بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون جو ہے وہ خود کو بھی آئسولیٹ ہی کر رہی ہے حکومت میں رہنے کے باوجود، جبکہ سارے اتحادی ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ خود کو آئسولیٹ کر رہی ہے، کیونکہ بہت ساری جماعتیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ اون نہیں کر رہی ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ہی نقطے پہ ان کی سوئی اڑی ہوئی ہے کہ جی کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے۔ یہ اس چیز سے بے خبر ہیں کہ اگر یہ بین بھی ہو جائے تو دوسرے نام سے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ ووٹ تو عمران خان کے نام پہ لوگ دے رہے ہیں، وہ تو کہیں ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 8 فروری کے الیکشن میں یہ کر کے بھی دیکھ لیا، نہیں ہو سکا، لوگوں نے پھر بھی وہ نشان جو ہے نا تلاش کر کے ووٹ دیا لوگوں کو۔ تو یہ فارمولا تو مسلم لیگ کا ناکام ہو گیا۔ لیکن اب دیکھیں، ماحول کوئی بنانے کے چکر میں نہیں ہے حکومت، تو وہ جو ریاستی طاقت ہوتی ہے، جو ریاستی زوم ہوتا ہے کہ جی ہم طاقتور ہیں، اور تو اس زوم سے نکل نہیں رہی ہے بدقسمتی سے۔ اچھا، دیکھیں کہ ہم نے آلریڈی ہم بلا چکے ہیں پی سی، پہلے ہم کر چکے ہیں، میں خود اس کا کوارڈینیٹر بھی تھا، اسمبلی میں ہم نے بلائی تھی، اور اسپیکر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کی اس کے اوپر ہدایت کے اوپر نہیں، شوکت صاحب وہ تو اسپیکر جو اپوزیشن لیڈر ہیں پی ایم ایل این سے، وہ تو اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سوال یہ ہے، حکومت جو بھی کر رہی ہے، آپ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ تو مانیں نا ایک ریالٹی تو ہے، بھلے لیٹ سپوز ایک لمحے کو اگر آپ کہتے ہیں 17 سیٹیں، تو وہ بھی محمود اچکزئی صاحب یا باقیوں سے تو ان کی سیٹس زیادہ ہی ہیں، ایک ریالٹی تو ہے۔ اس ریالٹی کو اگنور کر کے آپ کا یہ انیشیٹو کتنا سنجیدہ ہے؟ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈائلاگ چاہتے ہیں۔
نہیں دیکھیں ہم نے تو بڑی کوشش کی نا. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ انیشیٹ کرتی ہے کہ اپوزیشن کو آرام کرے, ان کو مشتعل نہ ہونے دے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن میں 4 پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, اور اگر کہیں مس ہو جائے تو ادھر سے سرجیل میمن اور یہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں سندھ میں. مطلب یہ کہ جو ایک ٹاسک دیا گیا ہے ان کو کہ ہر طریقے سے اشتعال دلاؤ, اور اشتعال دلانے کے بعد لیکن الحمدللہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس وقت بیرسٹر گوہر اور یہ لوگ اشتعال میں نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے کافی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, اور جو لیڈرشپ ہے اور انہوں نے کافی مواقع دے دیے اس حکومت کو کہ کسی طریقے سے اب بیٹھ کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ بضد ہے کہ جی ہم طاقت کے زور پہ. اب جو پچھلی رات کو جو کچھ ہوا گزشتہ رات میں آپ دیکھیں اتنی بوڑھی خواتین, عمران خان کی بہنیں جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, اگر وہ اپنا حق مانگ رہی ہے, بھائی سے ملاقات کا حق مانگ رہی ہے, آپ نہیں دے سکتے تو آپ یہ کریں گے کہ رات کو اس سردی میں آپ جو ہے نا واٹر کینن یوز کر کے آپ جو ہے نا لوگوں کو اس طرح کریں گے. ہمارا جو بہت سارے لوگوں کی کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, شاہد خٹک کی ٹانگ ٹوٹ گئی, وہ زلیخا کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اور بھی بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو یہ تو دیکھیں یہ کہیں بھی جمہوری رویہ نہیں ہے. اور اب مجھے لگتا یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی ایسا کر رہی ہے تو وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہی ہے, مجبوراً کر رہی ہے. کہ مطلب ان سے کیسے یہ کیا ملک چلا رہے ہیں, انہوں نے آئین کا ہولا بولیا بگاڑ دیا. یہ روز بروز اچھا یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے, ان کا صدر ہے, ان کا چیئرمین سینٹ ہے, ان کا گورنر ہے آپ کے صوبے میں, اس کو آپ دعوت دے رہے ہیں تو کیا صرف انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کانفرنس کی حد تک, یا یہ انڈرسٹینڈنگ آگے بڑھے گی اور پیپلز پارٹی اور آپ مل جل کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو بہت دور کی باتیں ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے تمام معاملات میں خاموش رہی ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک جمہوری سیاست کرتی ہے, لیکن بڑی کمپرومائز نظر آئی اس دوران. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں آئی ہمارے سامنے جو سوائے اس کے کہ جی صوبے کے اوپر مسئلہ ہے NFC کا تو ڈٹ گئے اس لیے کہ ظاہر ہے ان کے صوبے کا مسئلہ ہے, لیکن باقی چیزوں پہ وہ خاموش رہے ہیں. جیسے اگر پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی ہوتی جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی تھی یا ذوالفقار علی بھٹو صاحبہ کی پارٹی تھی, تو اب تک تو یہ ریزائن کر چکے ہوتے, حکومت سے نکل چکے ہوتے. اور یہ جو کچھ رات کو ہوا ہے یہ کوئی جمہوری رویہ تو نہیں ہے, یہ تو بالکل فسطائیت سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ کوئی ملک دشمن ہے یا کیا ہے. اب یہ بیچارے جو بیٹھے ہیں خواتین ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے تھا ان کو. اور یہ ایکسپوز بھی ہو گئی ہے حکومت, جو ڈرامہ کرتی ہے کہ جی 26 نومبر کو انہوں نے آ کے یہ کیا فلان, یہ ایکسپوز ہو گئی ہے حکومت کہ یہ سب کچھ حکومت ہی کر رہی ہے. ہمارا جو ایک بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو دعوت دے رہے ہیں, آپ کو اس کی خاموشی پہ افسوس بھی ہے, آپ اس کی اتحادی جماعت کو دعوت بھی نہیں دے رہے ہیں. جب یہ سارے افسوس آپ کے ہیں اور وہ اتحادی بھی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو دعوت دینے کی کیا منطق ہے؟ دیکھیں اب چونکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی چیزیں ہوتی ہیں نا, ڈائریکٹلی تو ایسے بہت ساری پارٹیاں اور بھی سپورٹ دے رہی ہیں. JUI بھی سپورٹ دیتی رہی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کتنے ترامیم میں JUI ان کا ساتھ دیتی رہی ہیں, اور بھی بہت ساری جماعتیں. لیکن دیکھیں جو اس وقت اس صورتحال سے جو فائدہ اٹھا رہی ہے, ناجائز فائدہ جس کو میں کہتا ہوں, وہ نون لیگ ہے. آپ دیکھیں کہ حکومتیں لوگ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بالکل ان کا حق بنتا ہے, اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو بالکل حکومت کرے. لیکن پہلے تو انہوں نے مینڈیٹ چھینا اور زبردستی حکومت لی, اور اس کے بعد جو طریقہ اختیار کیا کہ آپ کرش کرو PTI کو.